ایسا نہیں تھا کہ ملک میں ایک سیاسی جماعت کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، بلکہ ایک شخص کو سیاست میں آنے کا شوق ہوا اور اس کے لیے پی ٹی آئی کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنائی گئی۔ تاہم اس کی بنیاد ایک سیاسی جماعت کی طرز پر نہیں پڑی۔ عمران خان ایک سپر سٹار کرکٹر تھا، جس طرح کے شاہد آفریدی، شعیب اختر یا دیگر سٹارز ہوں، لیکن خان صاحب کی خواہشات کی دنیا بہت وسیع تھی اور وہ شہرت کے ساتھ ساتھ طاقت اور اختیار بھی چاہتے تھے۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا اور کرپشن سے پاک پاکستان کا نعرہ لگا کر میدان سیاست میں آ گئے۔ تب دو قسم کے لوگ ان کے ساتھ آ ملے، ایک ان کے پرستار اور دوسرے وہ لوگ جو واقعی پاکستان میں تبدیلی چاہتے تھے، مثلاً ڈاکٹر محمد فاروق خان شہید، اویس احمد غنی اور اکبر ایس بابر وغیرہ۔ فینس کی نفسیات الگ ہوتی ہیں، وہ کسی فن کی وجہ سے کسی شخصیت کے سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی ذات کو دیگر حوالوں سے نہیں دیکھتے۔ مثلاً میں اردو موسیقی میں نصرت فتح علی خان، جگجیت سنگھ، مہدی حسن اور غلام علی کا فین ہوں، تو میں نے بھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ان کی ذاتی زندگی کیسی ہے، وہ دیانتدار ہیں یا نہیں وغیرہ۔ تاہم ان کے فن کی وجہ سے ان کے خلاف بات سننا بھی مجھے گوارا نہیں۔ گویا فین ہونے کا پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس شخصیت سے متعلق آپ کی تنقیدی سوچ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اب کچھ عرصہ پہلے جو لوگ تبدیلی کی خواہش لے کر آئے تھے، اب ان پر واضح ہو گیا ہے کہ عمران خان کے ذہن میں تبدیلی کا کوئی خاکہ نہیں ہے۔ چنانچہ وہ لوگ ان سے الگ ہو گئے اور صرف فینز رہ گئے، یا پھر اسد کیسر جیسے وہ لوگ جن کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ چنانچہ اپنے قیام سے لے کر 2010 تک یہ قابل ذکر جماعت نہ بن سکی، بلکہ عمران خان کے ایک فین کلب کی حیثیت میں موجود رہی۔ دوسری طرف عمران خان میکیولی اور چانکیا کے پیروکار کی حیثیت میں دنیا میں بھی طاقت کے منبع کو خوش کرنے کے لیے دن رات سرگرم رہتے اور پاکستان کے اندر بھی عالمی طاقتوں تک رسائی کے لیے انہوں نے گولڈ سمتھ خاندان میں شادی کی۔ حالانکہ ڈاکٹر اسرار احمد جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی کروائی گئی، جبکہ پاکستان میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باز کی کوشش کی۔ اس لیے انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے مارشل لا کو ویلکم کیا، وار آن ٹیرر میں ان کی شمولیت کی حمایت بھی کی اور ریفرنڈم میں ان کے لیے ووٹ بھی مانگے۔ لیکن جب مشرف نے اقتدار ان کی بجائے گجرات کے چودھریوں کو دلوایا تو وہ مشرف کے خلاف ہو گئے۔ تاہم چالاک ایسے ہیں کہ پھر بھی پاکستانی اور عالمی ڈیپ سٹیٹ کے ساتھ برطانیہ، امریکہ اور پاکستان کے اندر مقیم لوگوں کے ذریعے رابطے میں رہے۔ بالآخر انہیں 2010 میں کامیابی ملی جب عالمی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی لائن سیٹ ہو گئی۔ تب عالمی اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت تھی کہ پاکستان میں طالبانائزیشن کے مقابلے کے لیے ایک ایسی تنظیم کھڑی کر دے جو لبرل لیڈر کے پاس ہو، لیکن بظاہر اینٹی امریکہ نعرہ لگا کر اور اسلام کا نام استعمال کر کے نوجوان نسل کو اپنی طرف متوجہ کر لے، جبکہ ملکی اسٹیبلشمنٹ کو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو آؤٹ رکھنے کے لیے ایک تیسری سیاسی جماعت کی ضرورت تھی۔ چنانچہ ایک ایک کر کے الیکٹیبلز کو ان کی جماعت میں شامل کروایا گیا۔ میڈیا میں اسٹیبلشمنٹ کے موروں کو اس کام پر لگا دیا گیا کہ وہ فرینڈلی انٹرویوز کر کے عمران خان کو ہیرو بنا دیں۔ بالآخر عالمی اور ملکی اسٹیبلشمنٹ اور خود عمران خان کی دلی خواہش پوری ہوئی اور وہ وزیر اعظم کی کرسی پر براجمان ہو گئے۔ عالمی اسٹیبلشمنٹ کی توقعات پر تو وہ بھرپور طریقے سے پورا اترے۔ چین کے ساتھ سی پیک پر کام عملاً روک کر انہوں نے امریکہ کی خوب خدمت کی۔ پاکستان کی مشرقی اور مغربی سرحدوں پر جو امریکی ایجنڈا تھا، اس میں انہوں نے کوئی رکاوٹ نہ ڈالی۔ اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے ایسے لاڈلے بن گئے کہ وہ اپنے داماد کرشتر اور زلفی بخاری کے واٹس ایپ رابطوں کے ذریعے دل کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچاتے رہے، لیکن پاکستانی عوام اور ملکی اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے بری طرح مایوس کیا، معیشت تباہ کر کے رکھ دی۔ دوسری طرف اس کی مہار IMF کے ذریعے امریکہ کے ہاتھ میں دے دی۔ اپنی ٹیم اور حرکتوں سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے لگے۔ عالمی طاقتوں کی خواہش تھی کہ پاکستانی فوج متنازع بن جائے اور انہوں نے اپنے اقتدار میں اسٹیبلشمنٹ کو اپوزیشن سے لڑانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ چنانچہ تنگ آ کر اسٹیبلشمنٹ کے سرخیلوں نے ان کے اقتدار کی عمارت سے ان بیساکھیوں کو ہٹانا شروع کیا جو اسٹیبلشمنٹ نے غیر آئینی طور پر انہیں فراہم کی تھیں۔ چنانچہ بیساکھیاں ہٹتے ہی ان کی حکومت دھڑام سے گر گئی۔
اب کارکردگی تو تھی نہیں کہ وہ قوم کو دکھاتے، چنانچہ انہوں نے امریکی سازش کا فسانہ گھڑ لیا، لیکن چونکہ وہ خود جانتے ہیں کہ امریکی سازش ڈرامہ ہے، اس لیے وہ درون خانہ اسٹیبلشمنٹ پر حملہ آور ہو گئے۔ میکیاولی کے سچے پیروکار کی طرح عمران خان نے ایک ایسا پتا کھیلا کہ ان کی زمین بوس ہوتی سیاست کو ایک نئی زندگی مل گئی اور وہ دوبارہ وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھنے لگے۔ پاکستان میں کل کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ عمران خان نے ان کے احسانات کا بدلہ نہایت بدتر طریقے سے دیا ہے، اور صرف یہ نہیں بلکہ اب اقتدار کے لیے پاکستانی ریاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس تناظر میں میرے اندازے کے مطابق تو پی ٹی آئی کے ساتھ مستقبل قریب میں جو ہونے جا رہا ہے وہ انتہائی بھیانک ہوگا۔ اس کے بعد 2000 کی دہائی کے اوائل کی طرح کے عمران خان ہوں گے اور پھر ان کے فینس، ہاں، آنے والے دنوں میں بتائیں گے کہ وہ جیل کے اندر ہوں گے، باہر، یا پھر لندن میں اپنے بیٹوں کے ساتھ۔